بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الکتب المخرجۃ علی الصحیحین، وہ کتابیں جو صحیحین پر جن کا استخراج کیا گیا، یہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ان کتابوں کے بارے میں ہے۔ الثالثۃ الکتب المخرجۃ علی الصحیحین، استاد محترم ہے، عبارت نظر نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ آواز بھی آ رہی ہے اور عبارت بھی نظر آ رہی ہے۔ جی، تو تیسرا مسئلہ الکتب المخرجۃ علی الصحیحین، ان کتابوں کے بارے میں ہے جو صحیحین پر لکھی گئی ہیں، صحیحین پر جن کا استخراج کیا گیا ہے۔ تو استخراج کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کتاب کو بنیاد بنا کر اس کی روایات کو دوسرا کوئی امام جو ہے اپنی سند سے جب نکالتا ہے تو اس کو کتب مستخرجہ کہا جاتا ہے، کہ یہ کتب جو ہے وہ کتاب مستخرج ہے۔ تو یہ صحیحین پر ایسا کیا گیا ہے۔ کتب صحاح جو ہیں ان میں استخراج کیا گیا ہے۔ یہ حاشیہ نمبر 2 میں آپ اس کا موضوع دیکھ سکتے ہیں، موضوع المستخرج۔ مستخرج ہوگا جو امام اپنی سند سے وہ حدیث روایت کرے گا، اصل کتاب کو یعنی بخاری مسلم کسی ایک کتاب کو بنیاد بنا کر وہی روایت اپنی سند سے روایت کرے گا، اس کو مستخرج کہیں گے، اور جو کتاب ہے وہ مستخرج ہے۔ اب امام عراقی زین الدین عراقی فرماتے ہیں ان یأتی المصنف الی الکتاب فیخرج احادیثہ باسانید لنفسہ من غیر طریق صاحب الکتاب، کہ مصنف یعنی وہ کتاب لکھنے والا، کتاب مستخرج لکھنے والا کسی ایک کتاب کو لیتا ہے اور اس کی احادیث کو اپنی سند سے نکالتا ہے، ان کی تخریج کرتا ہے بغیر صاحب کتاب کی سند کے، یعنی صاحب کتاب جو ہے مثلا صاحب بخاری جو ہیں ان کی سند کو چھوڑ کر اپنی سند لیتے ہیں اور پھر روایت کرتے ہیں۔ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مِنْ فَوْقِهِ، پھر وہ جو مستخرج ہے وہ امام بخاری کے ساتھ امام بخاری کے کسی شیخ یا شیخ الشیخ میں کہیں جا کے جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مستخرج، یہ کتاب مستخرج ہے۔ تو اس انداز سے یہ کتابیں لکھی گئیں، مستخرجات۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہم مستخرجات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ مستخرجات میں جب مستخرج روایت کا استخراج کرتا ہے تو کیا ہو بہو وہی الفاظ ضروری ہیں؟ تو فرمایا لم یلتزم فیہا موافقتہما فی الالفاظ، استخراج میں اصل کتاب کے ساتھ موافقت فی اللفظ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، اس کا التزام نہیں کیا گیا کہ اصل اور مستخرج دونوں کے الفاظ ہو بہو ویسے ہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، الفاظ میں تفاوت آئے گا۔ فحصل فیہا تفاوت فی اللفظ والمعنی، لہذا ان میں لفظ اور معنی میں فرق ہوتا ہے، یعنی لفظ اور معنی میں بھی کبھی کبھار فرق ہوتا ہے۔ وَقَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَشِبْهُهُمَا قَائِلِينَ،
لہذا اسی طریقے سے وہ احادیث ہیں جن کو امام بہقی نے اور امام بغوی وغیرہ نے، جو ان کے جیسے دیگر محدثین ہیں، انہوں نے روایت کیا یہ کہتے ہوئے قائلین کہ رواہ البخاری او مسلم، کہ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا یا امام مسلم نے روایت کیا، تو وقع فی بعدہ تفاوت فی المعنی، تو ایسی بعض احادیث میں تفاوت فی المعنی بھی واقع ہوا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فمرادہم انہما روایا اصلہ، تو ان محدثین امام بہقی بغوی وغیرہ کا منشا جو ہوتا ہے، مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس روایت کی اصل کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی اصل کو روایت کیا ہے۔ فلا یجوز ان تنقل منہما حدیثا، لہذا جائز نہیں کہ آپ ان کتب مستخرج سے احادیث کو نقل کریں، وتقول ہوا کذا فیہما، اور کہہ دیں کہ ایسے ہی یہ بخاری میں ہے، الا ان تقابلہ بہما، مگر جب آپ بخاری و مسلم سے اس روایت کا تقابل کریں کہ ہو بہو ویسی ہی لفظ ہے، تو پھر کہہ سکتے ہو کہ ہوا قضا رواہ بخاری۔ او یقول المصنف، یا مصنف یہ کہیں، او یقول المصنف اخرجاہ بلفظہ، کہ امام بخاری اور مسلم نے اس کی تخریج ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، بخلاف المختصرات من الصحیحین، بخلاف ان کتابوں کے جو صحیحین پر مختصر کر کے لکھی گئی ہیں۔ تو دو طرح کی کتابیں یہاں ہو گئیں، ایک ہے کتب مخرجہ علی الصحیحین، اور ایک ہے کتاب کتب مختصرہ علی الصحیحین۔ مخرجہ کو ہم نے پڑھ لیا، اور جو مختصرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا فِيهَا الفاظ، فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا فِيهَا الفاظهما، کہ وہ مختصرات جو لکھنے والے مختصر ہیں وہ اپنے مختصرات میں صحیحین کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں، وہ روایت بالمعنی نہیں کرتے۔ تو اس کے بیائی نہیں الفاظ جو ہے اس کتاب میں ہوتے ہیں، تو مختصر کا حکم مستخرج کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مستخرج جو ہوتی ہے اس میں موافقت فی الالفاظ شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، جبکہ مختصرات من الصحیحین جو ہیں ان میں الفاظ کو نقل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے فائدے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کتب مخرجہ ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ وَلِلْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَيْهِمَا فَائِدَتان، کتب مخرجہ کے دو فائدے ہیں جو صحیحین وغیرہ پر، ویسے بات صحیحین کی چل رہی ہے لیکن کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر بنیاد صحیحین کو بنایا ہے کہ صحیحین پر جو کتابیں مستخرج کی گئی ہیں ان کے دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، علو الاسناد، پہلا فائدہ یہ ہے کہ سند عالی حاصل ہوگی، کہ ایک سند امام بخاری کی ہے اور ایک مثلا ابی عوانہ کی ہے، ابو عوانہ جو ہے مستخرج ہیں، تو اب دیکھیں گے ان میں سے امام بخاری کی سند عالی ہے یا امام ابو عوانہ کی، ٹھیک ہے۔ تو سند عالی کا جو ہے یہ بڑا مقام ہے، چونکہ جتنے راوی سند میں کم ہوں گے اتنی روایت جو ہے وہ عالی، مثلا ایک روایت میں 4 راوی ہیں دوسری میں 5 ہیں، تو 4 والی جو سند ہے وہ 5 والی کے مقابل عالی ہے، تو اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن معین
رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے آپ کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم اثر بھی ہیں، اور جن چار کو بخاری لکھ کر چیک کرائی گئی تھی، جن چار ائمہ کو، ان میں یحییٰ بن معین بھی ہیں۔ آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے تھے۔ تو آپ سے آخری وقت آپ سے پوچھا گیا، آپ کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم طاری ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا خواہش ہے، تو آپ نے فرمایا البیت الخالی والسند العالی، کہ گھر خالی ہونا چاہیے، کوئی شور شرابہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور سند جو ہے وہ عالی ہونی چاہیے۔ یعنی اس وقت بھی انہیں مطالعے کا، علم حدیث پڑھنے پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ آخری وقت بھی ان کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ البیت الخالی، گھر خالی ہو، مطالعے کے لیے لائبریری ہو، اور والسند العالی، سند جو ہے وہ عالی۔ تو اس کے جتنے راوی کم ہوں گے اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ محدث کو زیادہ ملے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کتب مخرجہ کہ اس کے ذریعے ہم اسناد کی سند عالی کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سی سند عالی ہے اور کون سی نازل ہے۔ تو پہلا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا۔ دوسرا ہے جی وزیادت الصحیح، کہ صحیح حدیث کی مزید سپورٹ میں دوسری صحیح حدیث سند آ گئی ہے۔ تو اب صرف ایک سند صحیح حدیث صحیح نہیں ہے، دوسری سند جو مستخرج نے نکالی ہے اس سند سے بھی صحیح ہے۔ تو یہ زیادتی علی الصحیح جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ صحیح پر صحیح کا فائدہ، یعنی یہ پلس، صحیح پلس ہو گئی ہے۔ تو یہ دو فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لِكَوْنِهَا بِإِسْنَادِهِمَا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سندوں کے اضافے ہیں، یہ جو زیادات ہیں یہ صحیح ہیں لِكَوْنِهَا بِإِسْنَادِهِمَا، اس لیے کہ وہ بخاری مسلم کی اسناد کے ساتھ ہیں۔ یعنی مستخرجات کی جو سند ہوتی ہے وہ بھی چونکہ صحیح ہے، اس کی صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہی سند بخاری کے پاس بھی موجود ہے، تو امام بخاری نے اس کو سند صحیح امام مسلم نے لکھا ہے، تو لہذا یہ سند بھی صحیح ہوگی۔ تو یہ زیادتی علی الصحیح ہیں جو ہے وہ، اس سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو مستخرجات کی جو حدیثیں وہ بھی صحیح ہوں گی، اس طرح صحیح احادیث میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایک بہترین اور زبردست فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو پہلی بحث مسئلہ ثالثہ میں کتب مستخرجہ علی الصحیحین کے بارے میں ہم نے پڑھ لی۔ اب چوتھا حکم جو ہے، چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے حکم الاسناد المتصل والمعلق، حکم الاسناد المتصل والمعلق، متصل سند کا اور معلق سند کا حکم یہ بھی صحیحین کے لیے ہے کہ وہ صحیح، یعنی صحیحین بخاری مسلم کی بات چل رہی ہے کہ بخاری کی متصل سند کا حکم کیا ہے اور بخاری کی معلق سند کا حکم کیا ہے۔ اب نیچے حاشیے میں آپ دیکھ لیں، معلق متصل کو تو ہم پڑھ چکے ہیں، معلق وَهُوَ فِي البخاری کثیر جدا وفی مسلم فی موضع واحد فی التیمم، اور مسلم میں صرف موضع تیمم میں ایک جو ہے وہ معلق ہے، حیث قال وروى الليث بن سعد فذكر حدیث ابی الجہم بن حارث بن سما اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمال وفیہ ایضا موضعان فی الحدود والبیوع۔ تو ایک جگہ تیمم میں مسلم نے جو ہے وہ معلق روایت بیان کی، اور دو جگہ حدود اور بیوع میں، اور وہ دونوں تعلیق لیس کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد متصل روایت بھی لائے ہیں۔ وفی بعد ذلك 14 موضعا، اور اس کے بعد 14 مقام پر معلق روایات لائے ہیں، اور اس کے بعد 7 متصل بھی لائے ہیں۔ تو اب یہ ساری بحث جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو البتہ تعلیقات، یعنی معلق سے ہی تعلیق ہے، تعلیقات بخاری جو کہا جاتا ہے، تو
تو یہ اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ائمہ کی کتابیں ہیں، التوفیق اور تغلیق التعلیق، تو التشویق الی وصل المہم من التعلیق، یہ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 4 جو ہے وہ صحیحین کی اسناد متصل اور معلق کے بارے میں ہے جی۔ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں الرابعۃ ما روایاہ بالاسناد المتصل، کہ وہ روایت متصل فہو المحکوم بصحتہ، کہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم جس روایت کو، جس حدیث کو اسناد متصل سے روایت کریں، بالاسناد المتصل فہو المحکوم بصحتہ، تو اس کی صحت پر جو ہے وہ حکم لگایا گیا ہے، اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے۔ وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِن مُبْتَدَإِ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ كَقَالَ وَفَعَلَ وَأَمَرَ وَرَوَى وَذَكَرَ فُلَانٌ فَهُوَ حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، اور وہ حدیث جس کی سند ابتدا سے ایک یا ایک سے زائد راویوں کو حذف کیا گیا ہو، ابتدائی سند یعنی امام بخاری کی طرف سے آپ کے شیخ الشیخ ایک ہو، 2 ہوں یا زیادہ ہوں، فاکثر، ایک سے لے کر اکثر تک، یعنی صرف ایک شیخ کو حذف کریں تو یہ بھی معلق ہے، اور پوری سند حذف کر دیں، ایک سے زائد حذف کر دیں تو وہ بھی معلق ہے۔ جیسے قال الحمیدی یا کو چھوڑ کر قال سفیان کہہ دیں، سفیان ان کے شیخ الشیخ ہیں، تو ایک راوی حمیدی کو چھوڑ کر سفیان سے روایت کی تو یہ بھی معلق ہے، اور سارے چھوڑ کر ڈائریکٹ کہہ دیا قال ابن عباس قال ابو ہریرہ تو یہ بھی جو ہے وہ معلق ہے۔ اب اس بارے میں اصول یہ ہے کہ امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں اگر وہ صیغہ جزم کے ساتھ ہوں، فما کان منہ بصیغۃ الجزم، یعنی صیغہ معروف کے ساتھ ہوں، جو افعال ہیں افعال معروفہ، فعل معروف ایکٹیو وائز، جس فعل کا فاعل معلوم ہو، اگر ان افعال کے ساتھ ہیں جیسے قالا، فعلا، قالا اس نے کہا، فعلا اس نے کیا، امرا اس نے حکم دیا، روا اس نے روایت کیا، ذکر فلان فلان نے ذکر کیا، تو یہ اس صیغہ معروف کے ساتھ ہوں تو فہو حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو پھر اس کی صحت کا حکم کیا گیا ہے منسوب الیہ کی نسبت سے، تو منسوب الیہ کی نسبت سے حدیث پر صحیح ہونے کا حکم، یعنی منسوب الیہ کون ہے جی؟ مضاف الیہ کون؟ امام بخاری ہیں، تو چونکہ امام بخاری اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں اور یہ التزام کیا ہے کہ میں اپنی صحیح میں صرف احادیث صحیحہ لاؤں گا، تو اب جو اس کو تعلیق کو لائے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ صحیح ہوگی، تو صیغہ معروف سے جو تعلیق آئے گی اس کی صحت کا حکم کیا جائے گا۔ وما لیس فیہ جزم، اور وہ تعلیق جو صیغہ جزم سے نہیں ہے، اس کی مثال جیسے کیروا ویذکروا اور ویحکا ویقال وروی وذکر وحکی عن فلان کذا فلیس فیہ حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو وہ جو صیغہ جزم کے ساتھ نہیں ہے، جیسے یروا روایت کیا گیا، یذکر ذکر کیا گیا، یحکا حکایت کیا گیا، یا یقال کہا جائے، رویہ ذکیرہ فلاں سے حکایت کیا گیا، اس طرح، تو مضاف عن المضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، یعنی امام بخاری ان کے یا جس راوی کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ صحت کا حکم جو ہے وہ اس پر نہیں لگایا جائے گا، تو جس کی طرف اسے منظوف کیا گیا ہے اس کی طرف اسے یعنی جس جیسے رویہ ابا ہریرہ اس طرح کہہ دیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت صحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ایسی بھی نہیں کہ بالکل جو ہے وہ
قابل قبول ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ولیس بواہن، بالکل شدید قسم کی ضعیف نہیں ہے۔ واہن یہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ روایت واہی ہے، یعنی یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، ایسی ضعیف ہے کہ اس کا ذوف جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو یہ واہی قسم کی روایت نہیں ہے۔ کیوں؟ لِإِدْخَالِهِ فِي الْكِتَابِ بالموسوم بالصحیح، اس لیے کہ امام بخاری نے اسے اس کتاب میں ذکر کیا جسے صحیح، یعنی اس کا ذوف جو ہے وہ معمولی ہوگا، یعنی صحیحین کی جو تعلیقات جو ہے وہ مجہول ہیں، ان کا ذوف ضعیف تو وہ ہیں لیکن ذوف معمولی ہے، یعنی مطابعات اور شواہد سے وہ تقویت پا جائیں گے۔ واہن یعنی شدید قسم کا ذوف ان کا نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہی نہ ہو۔ تو یہاں تک ہمارے یہ دو مسئلے ذکر ہو گئے، تعلیق کتب المخرجہ علی الصحیحین اور حکم الاسناد المتصل والمعلق۔ اب اس بارے میں تھوڑے اشارے جو ہیں امام سخاوی، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، دو چار چیزوں میں ان کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو کتب مخرجہ میں دو فائدے جو تھے، ایک علو اسناد کا، دوسری زیادت صحیح کا، یہ مسئلہ انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم کی جو روایت ما روایاہ ای البخاری و مسلم فی الصحیحین بالاسناد المتصل دون التعالیق وما فی التراجم ونحو ذلک، یعنی تعلیق بھی نہ ہو، تراجم وغیرہ میں بھی نہ ہو، وهو المحکوم منہما بصحتہ بلا شک، تو بغیر شک و شبہ کے صحیحین کی ان روایتوں کی صحت کا حکم کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ امام بخاری کا یہ قول ہے ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، کہ میں اپنی کتاب میں صرف اس روایت کو داخل کروں گا جو صحیح ہے۔ ومراد العلماء بقولہم جمیع ما فیہما صحیح، کہ اس میں جتنی بھی ہیں وہ صحیح ہیں، اس سے مراد صحیح الاسناد ہیں، یعنی سند متصل سے جو روایتیں بخاری و مسلم میں ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ وعدم الحنس لمن حلف بالطلاق علی صحتہ، اور اسی واسطے علماء نے فرمایا جس نے یہ بخاری کے صحیح ہونے پر حلف اٹھا لیا طلاق کا تو وہ حانس نہیں ہوگا، کہ اگر بخاری میں صحیح حدیثیں نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق، ایسا کہنے سے اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ اس سے مراد وہ روایات ہیں جو سند متصل سے آئی ہیں۔ اب اس کے بہرحال جو تعلیقات ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ جس کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے تو ان کی طرف یہ یہاں بھی صحت کا حکم لگے گا وجوبی طور پر، یعنی اس پر بھی عمل ہوگا، چونکہ اس کی کہیں دوسری جگہ جو ہے وہ اس کے اسباب ہیں، جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ حذف سند کے اسباب ہیں، جیسے دوسری جگہ پر اس سند کو امام بخاری ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ صحیح ہے۔ اور جو جس پر صحت کا حکم نہیں لگایا گیا لیکن کیا کہہ رہے ہیں لیس ہوا بواہن وَإِن تَسَاهَلَ ابن جوزی فی ادخال بعضه كقول بخاری ويذكر عن ابن عباس ان جلساء شركاء ای فی الہدیہ فی الموضوعات، یعنی یہ امام ابن جوزی کا تساہل ہے کہ انہوں نے امام بخاری کے بعض اقوال کو، یہ جیسے یذکر عن ابن عباس ان جلساء شركاء کو انہوں نے موضوعات میں شمار کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ذوف ہے لیکن واہن قسم کا، واہی قسم کا ذوف جو ہے نہیں ہے، واہی روایتیں اس میں نہیں ہیں کہ اس کو موضوعات میں شمار کیا جائے۔ تو یہ ابن جوزی جو ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ موضوعات، تو موضوعات جو ہے وہ تعلیقات کے بارے میں کہا گیا، سند متصل سے جو روایات آ رہی ہیں بخاری و مسلم کی، انہیں جو ہے وہ موضوع کہنے کی
جرت کسی نے نہیں کی ہے۔ تو یہاں تک ہمارے 4 مسئلے جو ہے وہ حدیث صحیح کے مکمل ہوئے۔ تیسرا مسئلہ کتب مخرجہ علی الصحیحین کا تھا، اور مسئلہ رابعہ جو ہے وہ حکم الاسناد المتصل والمعلق ان 2 کا تھا۔ تو ان میں جو ہے وہ ہم نے یہ 2 مسئلے پڑھے۔ تو جو سند متصل سے ہے وہ صحیح ہے قطعی طور پر، اور وہ معلق جو صیغہ جزم کے ساتھ ہے وہ بھی صحیح ہے، چونکہ مصنف دوسری جگہ اس کی سند لے آئیں گے، اور جو صیغہ تمریز کے ساتھ ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جو ہے وہ معمولی جو ہے اس کا ضعف ہے، شواہد اور مطابعات سے وہ تقویت پا جائے گی، چونکہ وہ کتاب صحیح میں ذکر کی گئی ہے۔ اور مستخرج کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ اصل کتاب پلس نئی سند کے ساتھ جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ کتاب مستخرج بن جائے گی۔ تو اس میں لفظ کی موافقت ضروری نہیں ہے، معنی میں کبھی فرق آ سکتا ہے۔ معنی میں موافقت عموماً ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ البتہ جو مختصرات ہیں وہ الفاظ ہی کے ساتھ نقل کرتے ہیں، یعنی جب بخاری مسلم کو مختصر کرتے ہیں کہ ان کے تکرار کو ختم کر کے لکھا جاتا ہے مختصر بخاری، مختصر صحیح مسلم، تو اس میں الفاظ ہی لانے پڑتے ہیں اپنے طرف سے، معنی نہیں روایت کر سکتے۔ اور اس کے 2 فائدے تھے، ایک سند عالی کا اس کی فضیلت ہے، اور دوسری زیادات صحیحہ کا کہ حدیث صحیح کی مزید تقویت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا